السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے ایک صحافی ہیں اور بڑے سینئر اینکر ہیں، جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، حامد میر صاحب۔ انہوں نے بھارتی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ یہ انٹرویو میں وہ صحافی کم اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور نواز شریف کے ترجمان زیادہ لگ رہے تھے، اور ابھی تک ایسا میں نے ڈیفنس نہیں دیکھا، اس طرح سے میں نے نون لیگ کے کسی رہنما کو نواز شریف کا دفاع کرتے نہیں دیکھا جس طرح میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا۔ لیکن اس سے زیادہ بھی جو انہوں نے خطرناک اور عجیب و غریب باتیں وہ بھی ایک بھارتی چینل پر بیٹھ کر کیں، وہ یہ تھیں کہ انہوں نے عمران خان کو غنڈہ کہا اور بدماش غنڈے جس طرح سے ہوتے ہیں اس سے تشبیہ دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے کمانڈوز جو ہیں وہ سیاستدانوں کو اٹھا دیتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور اس طرح کی بڑی عجیب و غریب باتیں کیں۔ تو اس سب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ حامد میر صاحب نے بھارتی چینل کو انٹرویو کے دوران کیا باتیں کہیں، اور یہ پورا انٹرویو جو ہے اس کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی ایک بھارتی چینل پہ بیٹھ کے، اور اصل کہانی کیا ہے اندر کھاتے، کیا پلان کیا جا رہا ہے، اور کیا ان کا اصل مقصد اور ان کا ہدف اصل کیا ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ میرا یہ تعلق قائم رہے، اور جو بھی کالی بھیڑیں ہیں چاہے صحافت میں، سیاست میں یا میرے ملک میں، انہیں ہم اسی طرح سے ایکسپوز کرتے رہیں۔ تو بات کرتے ہیں حامد میر صاحب کی۔ حامد میر صاحب نے ایک بھارتی چینل کو دیا انٹرویو۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کافی اہم باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پرسیپشن پایا جا رہا ہے کہ نواز شریف پہلے پنجابی لیڈر ہیں جنہوں نے فوج کے خلاف بولنا شروع کیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ نواز شریف صاحب جو باتیں آج کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں، وہ پہلے لیڈر نہیں ہیں۔ پہلا پنجابی لیڈر، پنجاب سے اٹھنے والا لیڈر جس نے فوج کو للکارا، فوج کے خلاف باتیں کیں، وہ عمران خان تھے۔ عمران خان یہ سب باتیں کرتے رہے انٹل وہ DGISI جنرل ظہیر الاسلام سے ملے۔ اس کے بعد عمران خان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ یعنی انہوں نے ایک تو اس بات کو جسٹیفائی کیا کہ نواز شریف کوئی انہونی بات نہیں کی نواز شریف نے اپنے جلسوں میں، یہ ساری باتیں عمران خان پہلے کرتے آئے ہیں، اور عمران خان واز دا فرسٹ پرسن جس نے یہ باتیں کہیں۔ اور حامد میر صاحب نے کہا کہ نواز شریف، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف جو بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، اور نواز شریف جو ہیں وہ عمران خان کی پیروی کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کہی، بڑی میرے لیے حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی عمران خان از دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ یہ انگریزی میں تھا پورا انٹرویو۔ تو اس کا مطلب یہ انہوں نے پہلے کہہ دیا انفارچونیٹلی، جس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اسے کور اپ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جو سچ بول بیٹھے اپنے ذہن کا، انہوں نے کہا کہ عمران خان بدقسمتی سے آج پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور فوج جو ہے وہ سلیکٹر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سلیکٹڈ والی ٹرم کیوں آپ کے ملک میں یوز ہوتی ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر، اور اگر سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے تو سلیکٹر کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ فوج ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف نواز شریف کی باتیں نہیں، اور بڑی باتیں ہوئی ہیں، بلوچستان کے مسئلوں پہ باتیں ہوئی ہیں۔ پہلی دفعہ کسی پنجاب کے اندر کھڑے ہو کے، سندھ کے اندر کھڑے ہو کے پشتون اور بلوچ لیڈرز نے باتیں کہی ہیں۔ آپ ان پہ کیوں نہیں توجہ دیتے، بھارت والوں کو یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختر مینگل نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کی سچویشن کشمیر جیسی ہے، بھارت سے تشبیہ دی ہے انہوں نے۔ یہ انہیں وہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ صرف ابھی کچھ نہیں دیکھ رہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ باتیں بھی ہوئی ہیں، ان پہ بھی توجہ دیں۔ تو اس کے بعد وہ جو اینکر تھی اس نے پوچھا کہ یہ عمران خان نے جو یہ اشارہ کیا تھا یہ کیا تھا، اس اشارے کا مطلب کیا تھا؟ تو میر صاحب نے کہا یہ اشارہ تھا میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تینوں دیکھ لاں گا۔ انگلش بول رہے تھے لیکن بیچ میں اپنے یہ الفاظ انہوں نے ایز اٹ از یوز کیے، اور پنجابی کے لفظ یوز کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے غنڈے اور بدماش کرتے ہیں، دس از ہاؤ غنڈاز اینڈ بدماش ڈو ان پاکستان۔ تو وزیر اعظم پاکستان اپنے ملک کے وزیر اعظم کو دشمن ملک کے چینل پر آ کر میر صاحب غنڈا اور بدماش کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک کے وزیر اعظم نے وہ کیا ہے جو اس ملک کے گھنڈے اور بدماش کرتے ہیں۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ۔ میں اس پہ تبصرہ بھی نہیں کر رہا۔ تبصرہ کیوں نہیں میں کر رہا؟ کیونکہ تبصرے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، یہ خود ہی سب کچھ واضح کر رہے ہیں امیر صاحب۔ آگے بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا۔ اب انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ ان تقریروں میں بلوچ اور پختون لیڈرز کو سینسر کیا جا رہا ہے ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ۔ داوڑ ہو گیا، محسن داوڑ اور اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو کہی، میں جس کی طرف آنا چاہتا ہوں اور جس واقعے کی طرف حامد میر صاحب نے اشارہ کیا، وہ واقعہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل بندے مرواتے ہیں اور فوج بندے مرواتی ہے پاکستان کے اندر۔ بڑی اہم ایلیگیشن ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے ہسٹری نکال کے لائے، اور ہسٹری کہاں سے نکالی انہوں نے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی ایک کتاب میں سے۔ اس کا حوالہ دے رہے ہیں یہ صاحب انڈین ٹی وی چینل پر۔ میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بلوچستان کے جو لیڈر ابھی پی ڈی ایم میں ہیں، اختر مینگل، ان کے ایک بھائی ہیں، اور ان کے جو والد ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں، عطاء اللہ مینگل۔ تو حامد میر کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا، جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عطاء اللہ مینگل کے بیٹے اور اختر مینگل کے جو بھائی ہیں، انہیں پاکستان آرمی کے کمانڈوز نے کڈنیپ کیا اور قتل کر دیا، اور لاش کو کہیں ادھر ادھر دفنا دیا، سندھ کی کسی تحصیل میں لاش بھی نہیں دی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو جب پتہ چلا تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ٹکا خان کو کال کی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو لکھ رہے ہیں، انہوں نے جب جنرل ٹکا خان کو کال کی تو اس وقت جنرل ٹکا خان آرمی چیف تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق آرمی چیف اگلے اناؤنس ہو چکے تھے۔ تو اس پوری سچویشن میں جنرل ٹکا خان نے کہا کہ انہیں ہم نے اٹھایا ہے اور ہم نے مار دیا۔ اور اس پوری کہانی کو میر صاحب بھارتی چینل پہ بیان کر رہے ہیں، اور بیان کیوں کر رہے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ فوج بندے مرواتی ہے، فوج بندے اٹھاتی ہے، پاکستان آرمی کے کمانڈوز لوگوں کو اٹھا کے قتل کر دیتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں ادھر ادھر۔ تو یہ بتا رہے تھے وہ انڈین چینل کو۔ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ میں نے انٹرویو سنا ان کا انگریزی زبان میں، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں ایک دفعہ ششدر تھا ذاتی طور پہ کہ یہ بول کیا رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں دشمن چینل پہ آ کے۔ ورنہ دنیا میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ گھر کے مسائل باہر نہیں ڈسکس کیے جاتے۔ سچ کہہ رہے ہوں گے، چلے مان لیا ساری باتیں سچ کر لی ہیں۔ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، ڈونٹ واش یور ڈرٹی لانڈری ان دا پبلک۔ لیکن یہ تو سر بازار لانا ان کا شاید شوق ہے، یا انہیں بڑا اچھا لگتا ہے، اور بڑی عجیب و غریب سچویشن بن چکی ہے۔ ان کے کالمز پڑھیں، میں بار بار ایکسپوز کر چکا ہوں۔ سلیم صافی کا کالم فوج کو لڑوانا چاہ رہے ہیں عمران خان سے، اور عمران خان کو لڑوانا چاہ رہے ہیں فوج سے۔ میر صاحب کا کالم جس میں انہوں نے لکھا، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی بطور صحافی، سینئر ہیں ہم تو، جمعہ آئے، ہمیں 4 دن ہوئے صحافت میں، انہوں نے پوری زندگی لگائی ہے، ہماری عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو اگر آئے تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے لازمی کرنا ہے۔